کربلا کا واقعہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس پر نہ صرف انسان سوگ کرتے ہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز غم کرتی ہے۔ پوری دنیا میں حضرت امام حسین و شہداء کربلا کی یاد میں جلوس نکالے جاتے ہیں۔ سیون شریف میں مولا علی، مشکل کشا کے چاہنے والے، سادات، فقراء و عام آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لنگر چلاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں اور جلوسوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر حسنی حسینی ہیں۔ ان کی طرف سے یعنی ان کی زندگی میں محرم الحرام کا عشرہ کس طرح منایا کرتے تھے وہ تو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ باقی مرشد کی دربار کی طرف سے یا دربار میں جو محرم الحرام میں تبدیلیاں آتی ہیں یا درگاہ کے تبرکات جلوس میں شامل ہوتے ہیں وہ ہم بیان کرنے کی یہاں پر کوشش کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیوں سے مرشد کی دربار میں حضرت امام حسین و شہداء کربلا یا کربلا کے واقعے کو یاد کر کے درگاہ میں کس طرح یاد کیا جاتا تھا۔ معلوماتی ویڈیو ہے، مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والے اور قلندری دیوانوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ کربلا کی یاد میں سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں اور مرشد کی دربار میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کیا کیا تبرکات مرشد سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ سے قافلوں میں یا جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، محرم الحرام آنے سے 10 دن پہلے ہی دربار قلندر میں روزانہ بجنے والی دھمال میں ڈنکے کی تبدیلی کی جاتی ہے، جسے لوکل زبان میں دوں کو تبدیل کرنا کہتے ہیں۔ 20 ذی الحج کو قلندری دھمال والی دھنوں کو غم والی ماتمی سروں میں دھمال کے دوران ہی تبدیل کیا جاتا ہے۔ سیون یا زیادہ چینل پہ جا کر ڈنکے کی تبدیلی آپ سرچ کریں گے تو باقاعدہ اس میں دھمال کی شہنائی کی تبدیلی نظر آئے گی۔ یعنی مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دھمال میں جو دھمال والی طرز ہوتی ہے یا سر ہوتے ہیں، تال ہوتا ہے دھمال والا، وہ ماتمی تال میں بدل جاتا ہے، ماتمی سر میں بدل جاتا ہے اور شہنائی قضیہ کربلا کو یاد کرتی رہتی ہے اور اس کا سر بھی غمگین ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین اور شہداء کربلا سے محبت کا اظہار ہے۔ نمبر 2، 20 ذی الحج کے بعد ہی درگاہ کی دھمال کے نغاروں کی کھالیں جو دھمال کے دوران پھٹ جاتی ہیں وہ بدلی کی جاتی ہیں تاکہ محرم الحرام میں جلوسوں میں نغارے استعمال ہو سکیں۔ یاد رہے کہ محرم الحرام میں یعنی 10 دنوں میں 11 دنوں تک مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دھمال بند رہتی ہے اور وہی نغارے حضرت امام حسین کی یاد میں جلوس جو نکلتے ہیں، قافلے برآمد ہوتے ہیں، ان میں اونٹوں پر لاد کر نغارے بجائے جاتے ہیں۔ 10 دنوں تک تمام پرانی کھالیں نغاروں کی اتار کر نئی کھالیں چڑھا کر درگاہ کے دھمال والے صحن میں دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی کھالیں خشک ہو جائیں اور بجنے کے استعمال میں یعنی بجنے میں آسانی ہو، ان کی آواز بھی بہتر بن سکے۔ نمبر 3، 28 ذی الحج کو بودلے بہار اور 29 ذی الحج کو سخی لال شہباز قلندر کی درگاہوں کے تمام علم پاک کے جھنڈے جو رنگین ہوتے ہیں تبدیل کر کے سیاہ رنگ جو ماتمی رنگ ہے ان کی اس رنگ کے بلیک کلر کے جھنڈے چڑھائے جاتے ہیں، جس رسم کو علم کشائی، پرچم کشائی یا بیرق کی تبدیلی کہتے ہیں۔ نہ صرف علم پاک کے جھنڈے تبدیل ہوتے ہیں بلکہ تمام مزاروں اور قبروں کی چادریں بھی سیاہ رنگ میں تبدیل کی جاتی ہیں اور دستار مبارک کا رنگ بھی کربلا کی یاد میں سیاہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، دھمال کا بند ہونا۔ یکم محرم الحرام سے روزانہ بجنے والی دھمال بند ہو جاتی ہے اور 11 محرم الحرام کی شام 12 محرم الحرام کے چاند کو دوبارہ دھمال بحال ہوتی ہے۔ نمبر 5، گجگاہ علم پاک کی روانگی۔ 4 محرم الحرام کو مزار کا مقدس علم پاک گجگاہ درگاہ سے نکل کر جلوسوں اور قافلوں میں شامل ہونے کے لیے درگاہ سے نکالا جاتا ہے۔ گجگاہ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی عصا مبارک ہے جس پر بیرق لگا کر علم کی شکل دی گئی ہے۔ سید ثابت علی شاہ کی کرامت سے کربلا کافی میں ظاہر ہونے والے توق بھی اس میں لگا ہوا ہے۔ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ عصا مبارک کی لکڑی کمزور ہو کر ٹوٹ گئی، جس کی جگہ پر ایک
बड़ा स्टील वाला पाइप लगा हुआ है और मज़ार की एक बड़ी चादर परचम बनाकर लगा दी गई है। ये अलम पाक तमाम काफ़िलों और जुलूसों की रहबरी और सिपह सालारी करता है और काफ़िले के आगे आगे ऊँट पर चलता है, जिसको गजगाह वाला ऊँट कहते हैं। जिस सैयद या जिस काफ़ी के तरफ से काफ़िला बरामद होता है, उसका बड़ा फ़कीर या सैयद उसी ऊँट पर बैठता है। ये अलम पाक तमाम जुलूसों में शामिल होकर आखिरी जुलूस के नहर होने के बाद फ़ौरन ही दरगाह में पहुंचाया जाता है। ये ज़िम्मेदारी सेवन के तमाम सादात की होती है। नंबर 6, एक रात के लिए घड़ियाल का बाहर जाना। 9 मुहर्रमुल हराम की शाम को मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह का घड़ियाल लक्यारी सादात के पेड़ पर लाया जाता है। यह घड़ियाल जो दरगाह के सहन में वक्फे वक्फे से बजता रहता है और धमाल के साथ भी बजता है और वक्त के मुताबिक उसकी घड़ियां होती हैं। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की रात को एक रात के लिए दरगाह से बाहर रहता है, ताकि 10 मुहर्रमुल हराम की रात को तैयारी के लिए तमाम फुकरा को घड़ियाल बजाकर आगाही और पैगाम दिया जाता है, ताकि तमाम सादात और फुकरा वक्त पर पहुंच सके और सुबह सवेरे काफ़िले की रवानगी हो सके। 10 मुहर्रमुल हराम का काफ़िला ताज़ियों का साथ निकलता है लक्यारी सादात के पेड़ से। काफ़िला रवाना होने के बाद दरगाह में पहुंचता है, अपने मुकर्ररा वक्त पर वहां से रवाना होता है। उसके साथ ही घड़ियाल लक्यारी सादात के यानी पेड़ से होकर दरगाह पर काफ़िले के साथ पहुंचता है और घड़ियाल वहीं पर रहता है और काफ़िला आगे बढ़ जाता है। 10 मुहर्रमुल हराम का काफ़िला ताज़ियों के साथ करबला काफ़ी पहुंचता है और माह मुहर्रम का सबसे बड़ा जुलूस और काफ़िला यही होता है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। हर एक की आंख नम होती है। काफ़िले करबला के मंजर की अक्कासी करते हैं। हर कोई अपनी अपनी हैसियत से लंगर न्याज करता है और अपनी अपनी ड्यूटियाँ अदा करते रहते हैं। ये थी तब्दीलियाँ जो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में करबला की याद में होती है। बाकी सादात की ड्यूटियाँ सादात सेवन के और फुकरा के हवाले से उनकी वीडियो बनाएंगे। कौन कौन से काफ़िले कहाँ से निकलते हैं, किस तारीख को निकलते हैं, पिछले साल भी हमने दिखाए हैं और इंशाल्लाह इस साल भी पूरी डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।